السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ابو کے بعد امی اور میں اکیلے رہ گئے، سر پر سایبان نہ رہا تھا۔ یہ دکھ اپنی جگہ، لیکن گھر بھی چلانا تھا۔ میں گریجویٹ تھی، ملازمت کرنا چاہتی تھی۔ امی ملازمت سے روکتی تھی، وہی گھسی پٹی بات کہ زمانہ خراب ہے۔ امی سے میں کہتی زمانہ خراب ہے نا، میں تو خراب نہیں، آپ مجھے سروس کرنے دیں۔ یہ جو 4 پیسے ابو کی جمع پونجی کے رہ گئے ہیں، یہ بھی 4 دنوں میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ تب بھی تو مجھ کو سروس ڈھونڈنی پڑے گی۔ تو بھی کیوں نہیں؟ بڑے جتن سے امی کو منایا اور ایک سہیلی کے توسط سے جاب مل گئی، جہاں فاریہ نوکری کرتی تھی۔ اس نے اپنے باس سے میری سفارش کی۔ خوش قسمتی سے ایک اسامی خالی تھی، جس پر انہوں نے کسی خاتون کو ہی تعینات کرنا تھا۔ یوں میں نعمت خان کی سیکرٹری لگ گئی، جو خود بھی نئے نئے اس محکمے میں تعینات ہوئے تھے اور پشاور سے آئے تھے۔ نعمت بہت سنجیدہ اور کم گو تھے، ہر ایک سے اخلاق سے ملتے، لیکن اپنے آفس میں کام کرنے والی لڑکیوں سے بہت کم بات کرتے، تاہم ان سے عزت سے پیش آتے تھے۔ ان کی یہی بات مجھے پسند تھی، میں بھی دل ہی دل میں ان کی عزت کرنے لگی تھی۔ نعمت خان بہت خوبصورت تھے، سرخ و سفید رنگت، دراز قد، نیلی آنکھیں، باوقار شخصیت، جوانی میں سیاہ داڑھی ان کے چہرے پر خوب سجتی تھی۔ رکھ رکھاؤ سے کسی اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ معلوم ہوتے تھے۔ اس دفتر میں چونکہ ایک طرح سے میں ان کی معاون کے طور پر کام کر رہی تھی، تبھی ان کے ساتھ میرا زیادہ واسطہ رہتا تھا۔ ان کے ساتھ کام کرتے 2 سال گزر گئے۔ 2 سالوں میں ایک دن بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہ کی کہ جو مجھے بری لگی ہو۔ وہ میرا اس قدر خیال کرتے جیسے میں ان کے گھر کی خواتین میں سے۔ ان کی بلند اخلاقی نے میرے دل میں ان کے لیے محبت کی ایسی جو جگا دی، جو مجھ کو اندر اندر موم بتی کی طرح پگھلانے لگی۔ نعمت خان کی سنجیدگی اور شرافت کے سامنے عمر بھر بھی اس بات کی جرات نہ کر سکتی تھی کہ اپنے دل کی بات اس پر ظاہر کر سکوں۔ اس کے باوجود میری عبادت میں خود بخود یہ دعا شامل ہوئی، خداوند مجھ کو نعمت خان کی شریک حیات بنا دے۔ انہی دنوں میری والدہ سخت بیمار ہو گئیں اور مجھ کو چند روز ان کی تیمارداری کی خاطر چھٹی لینی پڑی۔ ایک ماں کی ذات اس دنیا میں میرا واحد سہارا تھی۔ انہوں نے میری خاطر بیوگی کاٹی اور وہ شدید بیمار تھیں۔ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ تھوڑے دنوں کی مہمان ہیں۔ ایک روز امی کی طبیعت زیادہ خراب تھی، میں نے دفتر فون کر اپنے باس سے چھٹی مانگی۔ انہوں نے والدہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کیسے ان سے کہہ دیا کہ نعمت صاحب، والدہ تو میرا ساتھ چھوڑ کر جا رہی ہیں، میں ان کے بغیر کیسے جیوں گی؟ میرا ان کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ انسانی ہمدردی کا اولین تقاضا تھا کہ ایسے حالات میں جب کہ میری ماں بسترِ مرگ پر تھی، افسر میری دلجوئی کو آتے۔ مجھے نعمت سے اس بات کی توقعات تھی کہ وہ مہربان آفیسر ہیں، لہٰذا وہ آئے بھی امی جان سے میں اکثر نعمت خان کی تعریفیں کیا کرتی تھی، ہر روز ایک ایک بات کی تفصیل ان کو بتاتی جو نعمت کے بارے ہوتی تھی۔ امی جان کو یوں غائبانہ طور پر میرے اس افسر کو اچھی طرح جانتی تھی۔ جب نعمت صاحب کو علم ہوا کہ ہم ماں بیٹی کو تو ایمبولینس کر کے دینے والا بھی کوئی نہیں، تو وہ روز شام کو امی کی عیادت کو آنے لگے۔ ایک روز امی نے نعمت صاحب سے کہا کہ بیٹا، میرے بعد میری بچی کا کوئی نہیں ہے، مجھ کو اس کی بہت فکر ہے، میرے بعد تم اس کا خیال رکھنا، مجھ سے وعدہ کرو کہ خیال رکھو گے۔ ایک مرنے والے کی التجا کو اس وقت تو کوئی بھی نہیں ٹھکرا سکتا، لہٰذا انہوں نے بھی جی کہہ کر سر کو جھکا لیا۔ یوں باتیں کرتے کرتے نعمت صاحب کے سامنے ہی میری ماں کی روح فقط سنسری سے پرواز کر گئی۔ نعمت خان نے جس طرح میری ماں کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ امی جان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اگر اپنا بیٹا ہوتا تو اس سے بڑھ کر نہ کرتا۔ اب میرے یہ افسر صاحب اچھی طرح سے میرے مسائل سے واقف ہو چکے تھے۔ میں اب تنہا امی جان کے بغیر اس گھر میں اکیلی نہ رہنا چاہتی تھی۔ وہ میرے اس مسئلے سے بھی واقف تھے، پریشان تھے، کیا کریں اور کیسے مجھ کو اس پریشانی سے نکالیں۔ وہ خود اپنے گھر، اپنے شہر سے دور تھے، کرائے پر رہ رہے تھے، وہ بھی اکیلے غیر شادی شدہ تھے، مجھ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ دوسرا حل یہ تھا کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر رہوں یا پھر نعمت خان کے کسی واقف کار کے ہاں، جن کی فیملی ساتھ رہتی، اس سے التجا کرے کہ وہ میرا اپنے گھر میں رہنے کا بندوبست کر دیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تم چاہو تو میں اپنے ایک دوست سے بات کروں جس کی فیملی ساتھ ہے، تم ان کے ساتھ رہ لو۔ میں نے کہا نعمت صاحب، میں آپ کے سوا کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی، صرف آپ ہی کو اس دنیا میں اپنے لیے قابل اعتبار سمجھتی ہوں، کیونکہ امی جان نے کہا تھا ان کے بعد آپ میرا سہارا بنیں گے۔ نعمت صاحب سمجھ گئے کہ میں خود ان سے شادی کی درخواست کر رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ شادی شدہ نہیں ہیں۔ تم اچھی لڑکی اور تم جیسی لڑکی کو سہارا دینا نیکی کا کام ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میری منگنی عرصہ قبل چچا زاد سے ہو چکی ہے۔
جو عمر میں مجھ سے 15 برس بڑی ہے، وہ گاؤں میں بیٹھے میرا انتظار کر رہی ہے۔ اپنی خاندانی روایات کی وجہ سے میں اس کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور ہوں۔ میں بغیر ٹھوس وجہ کے اس سے شادی سے انکار نہیں کر سکتا، مثلاً یہ کہ اس کے کردار میں کمی ہو، لیکن یہ بھی نہیں ہے وہ بد چلن نہیں ہے بلکہ با کردار اور نیک چلن ہے۔ میں بچپن کے اس بندھن کا پالن کرنے پر مجبور ہوں، یہ ہماری خاندانی روایت ہے۔ ہمارے یہاں منگنی بھی نکاح کے بندھن جیسی ہوتی ہے۔ آپ کا منگیتر آپ سے 15 برس بڑی ہے، پھر بھی اس سے شادی کرنے پر راضی ہے۔ کیا یہ شادی بے جوڑ نہیں ہے؟ وہ دیہاتی عورت ہے، پڑھی لکھی بھی نہیں ہے۔ خدا را کچھ تو سوچو، آپ کہیں مجھ سے انکار کرنے کو تو ایسی کہانی نہیں بنا رہے کہ جس پر یقین کرنا محال لگ رہا ہو۔ ہرگز نہیں، میں حرف بہ حرف سچ کہہ رہا ہوں۔ میں واقعی تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس طرح صاف انکار سن کر مجھ کو صدمہ اور میں بیمار پڑ گئی، دفتر بھی نہ جا سکی۔ اس پر ستم یہ کہ محلے کا ایک گنڈا مجھ کو اکیلے رہتے پا کر میرے پیچھے لگ گیا۔ پڑوسی بھی اچھے تھے، ساتھ دے رہے تھے، لیکن کب تک؟ ایک دن پڑوسی کے ہاتھ میں نے دفتر میں چھٹی کی درخواست بھجوائی۔ نعمت خان نے اس سے میرا حال احوال دریافت کیا۔ اس نے تمام ہے کہ کس طرح میں اکیلی کمپریسری میں ہوں، میں بیمار ہوں، اوپر سے محلے کا ایک بدماش مجھے ہراساں کرتا ہے۔ اکیلی دیکھ کر ایک بار گھر کی دیوار بھی پھلانگنے کی کوشش کی، وہ تو پڑوسیوں نے دیکھ لیا اور عین وقت پر اس کی گردن دبوچ لی۔ تمام احوال سن کر نعمت صاحب واقعی بہت پریشان، کیونکہ ان کے انکار کی وجہ سے میں بیمار ہوئی تھی۔ گھر پر بھی مجھے دیکھنے اور میری حالت کے پیش مجھے اسپتال داخل کرا دیا۔ میری حالت دیکھ کر ان کے ضمیر نے انہیں مجبور کر دیا کہ مجھ کو حقیقی معنوں میں سہارا دیں۔ انہوں نے دھاڑس دی، کہا کہ تم اچھی ہو جاؤ تو میں تم کو حقیقی سہارا دوں گا، اس کے بعد جو بھی ہوگا ہم بھگت لیں گے۔ ان کے دلاسے نے دوا سے زیادہ تریاق کا کام کیا۔ میں جلد صحت یاب ہو گئی، تب انہوں نے اپنا وعدہ پر مجھ سے نکاح کر کے اپنے مکان میں لے آئے۔ انہوں نے واقعی صحیح کہا تھا، کیونکہ مجھ سے شادی کے بعد اب وہ گاؤں نہیں جا رہے تھے۔ گھر سے کئی خط آئے، انہوں نے بہانہ کر دیا 2 سال گھر نہ گئے۔ ہم خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک فکر تھی جو مسلسل ان کو لگتی، وہ ایک سرحدی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اپنے گاؤں یوں نہ جاتے تھے کہ وہاں ان کی منگیتر شیزہ ان کے انتظار میں تھی، ان کی برادری ان کی منتظر تھی، یہ آئیں تو ان کی شادی شیزہ سے کرا دیا۔ اسی ڈر سے یہ والدین سے ملنے بھی گاؤں نہیں جا رہے تھے۔ ان کی والدہ کے خط آتے تو لکھ بھیجتے کہ چھٹی نہیں ملتی، جو ہی چھٹی ملے گی آ جاؤں گا۔ ایسے بہانے اور کب تک چلتے؟ وہ یہ بھی نہ چاہتے تھے کہ ان کے گھر پر میرے اور ان کے نکاح کا راز کھل جائے۔ کہتے کہ راز کھل گیا تو ان کے رشتہ دار ہی ان کی جان کے دشمن بن جائیں، کیونکہ ہم قبائلی جو قول دیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس سے پھرتے نہیں۔ نعمت نے بتایا کہ میرے والد نے میرے چچا کو قول دیا تھا کہ وہ شیزہ کو اپنی بہو بنائیں گے، تو مجھ کو اپنی منگیتر سے شادی کرنا ہی پڑے گی، چاہے وہ بوڑھی ہو چکی ہے، وہ کسی اور کی بیوی نہیں بن سکتی، یہ ہمارا رواج ہے۔ ایک دن میں پڑوسن کی بچی کی سالگرہ کی تقریب سے لوٹی تو دیکھا کہ نعمت خان کے کچھ رشتہ دار ان سے اصرار کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ گاؤں چلو۔ انہوں نے نعمت کو اس قدر مجبور کیا کہ انہیں رخت سفر باندھنا ہی پڑا، لیکن وہ مجھ کو ساتھ نہ لے جانا چاہتے تھے، جبکہ میں ان کو تنہا گاؤں جانے دینا نہ چاہتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اگر میں ان کے ہمراہ ہوں گی تو وہ لوگ بھی اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے اور نعمت خان کو دوسری شادی پر مجبور نہ کریں گے۔ میں بھی منت سماجت کر کے ان کو روک لوں گی کہ وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کر کے ہماری پرمسرت زندگی کو برباد نہ کریں، جبکہ نعمت خان آخری وقت تک منع کرتے رہے کہ تم مت چلو ورنہ وہاں حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ مجھ کو وہاں لے جا کر گاؤں میں پابند کرنے کی یہ ایک چال نہ بن جائے۔ جو لوگ ان کو جیلا، ان میں 2 نعمت خان کے اپنے سگے بھائی اور تیسرا شخص اس کی منگیتر کا بھائی تھا۔ جب میں کسی طور نہ مانی تو نعمت نے کہا، اچھا جیسی تمہاری مرضی، مگر سمجھ لو ہمارے رواج بہت سخت ہیں، یہ لوگ میری شادی میری منگیتر سے ضرور کریں گے، خواہ تم وہاں موجود ہو یا نہ ہو، یہ لوگ اس بات کی پرواہ نہ کریں گے۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ گاؤں پہنچتے میرے سرتاج کے رشتہ داروں نے اعلان کر دیا کہ فلاں دن نعمت خان کی شادی ہے، اور انہوں نے بغیر میری پرواہ کیے شادیانے بجانے شروع کر دیے۔ میں حیران تھی، یہ کیسے لوگ ہیں؟ میں نعمت خان کو منقوہ زندہ سلامت ان کے گھر میں بیٹھی تھی اور یہ مجھ پر سوکن ڈالنے سے نہیں ہچکچا رہے تھے۔ یہ عورت بیٹھی ہے تو بیٹھی رہے، یہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ وہ جو نعمت خان کی منگیتر بچپن سے بیٹھی اس کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہے، اب تو اس کا یہ نکاح تو ضرور ہوگا، پھر نعمت خان کی مرضی کہ وہ اپنی منقوہ کو ساتھ لے جائے یا یہیں چھوڑ جائے، اس پر کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ میں نے مارے تجسس کے نعمت خان کی منگیتر کو، جس کا نام وہ شیزہ لے رہے تھے، وہ 45 سے اوپر کی ایک سن رسیدہ موٹی لیکن گوری چٹی نیلی آنکھوں والی عورت تھی۔ وہ کسی صورت نعمت خان کے جوڑ کی نہ تھی۔ نعمت کا کوئی قصور نہ تھا، وہ تو اس لڑکی سے بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔
मगर मारे बांधे से न जाने क्यों ये सब कुछ हो रहा था, और वो भी इस तरक्की याफ्ता सदी में। अब तक तो मैं यही समझ रही थी नेमत ऐन वक्त पर कोई ठोस कदम उठाएंगे और ये शादी ना होगी, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। कुछ मौजज़ा ना हुआ और मामूल के से अंदाज में शादी हो रही थी। मुझे मौका मिला तो मैंने नेमत से रो कर शिकवा किया कि ये क्या करने जा रहे, तुम तो औरतों से ज़्यादा बुज़दिल और बेबस निकले हो, चुपचाप तमाशा बांध रही हो और तमाशा लिख रहे हो। तुम्हारे पढ़े लिखे होने या अफसर होने का क्या फ़ायदा हुआ, मैं जान दे दूंगी मगर ये ना होने दूंगी। ये भी करके देख लो, उसने कहा। उन पर किसी बात का कोई असर ना होगा। ये लोग अटल फैसले करते हैं जो सही समझते हैं, कर गुजरते हैं, चाहे किसी की जान जाए या वो पागल हो जाए, इनको परवाह नहीं। शुक्र करो कि उन्होंने तुमको अपने घर में इज्जत से बैठाया हुआ है, निकाल बाहर नहीं किया, और ना ही मुझे तुमको तलाक देने का कहा है। तो क्या ये बड़ी आफियत की बात नहीं है तुम्हारे लिए? उसने मजीद मुझे समझाया कि ये मेरी मंगेतर के 4 भाई, अगर मैंने शादी से निकाल कर तो इनकी बंदूकों की नालियां मेरे सीने पर होंगी, वो नस्ल दर नस्ल हमारे दुश्मन हो जाएंगे। मेरी जान लेकर ही ये किस्सा ख़त्म नहीं होगा, हमारे बड़े छोटे बच्चे सभी इस खूंखार मार के की लपेट में आ जाएंगे। तुम हमारे कबीले की रवायत को नहीं समझ सकती। मैंने कहा, हम भाग निकलते हैं, ये भागने वालों की पीठ दिखाने वाले कहते हैं, ये इनकी इज्जत नहीं करते। मैं ज़िंदगी भर नहीं फिर गाँव आ सकूँगा, ना अपनों से नाता रख सकूँगा। हमारी गुफ्तगू मेरे बड़े जेठ ने सुनी और उसने जाकर नेमत के सालों से बात की। उन्होंने कहा कि इनको भागने की ज़रूरत नहीं है, शादी करने के बाद हमारी तरफ से इजाज़त होगी कि नेमत खान वापस अपनी शहरी बीवी के साथ चला जाए। अगर हमारी बहन को नहीं ले जाना चाहेगा तो हम उसको मजबूर नहीं करेंगे। मर्द कई शादियाँ करते हैं, ये कोई जुर्म की बात नहीं है, लेकिन इसने अगर हमारी बहन से निकाह ना किया तो ये जुर्म तस्वर होगा, हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। कोई चारा न देखकर मुझको सब्र का घूंट पीना पड़ा। मेरी आंखों के सामने नेमत खान दूल्हा बना और जुलाई रूसी में गया। धूमधाम से शादी हो गई। 3 दिन मैं ऐसी सिसकती रही। सास ने मुझे दिलासा दिया, मुझे अपने पास अपने कमरे में सुलाया। चौथे दिन हमने तैयारी बांध ली और शहर को रवाना हुए। नेमत की नई दुल्हन उसके साथ नहीं थी। मुझे और नेमत को मेरी सोकन के भाइयों और मेरे देवरों ने रुखसत किया। वो काफ़ी आगे तक गाड़ी में हमारे साथ आए। अलविदा का तब नेमत खान ने कहा कि देखो, मैंने कहा था कि साथ में चलो, ये सब हंगामा कर मैं वापस तुम्हारे पास आ ही जाता। तुमने मेरी ना सुनी तो सब सहना ही था। अगर तुमने कोई तमाशा खड़ा किया होता तो तुम्हारे और मेरे दोनों के हक में बुरा था। शायद फिर मुझको तुम्हें मजबूरन तलाक देनी पड़ जाती। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने शीजा को मेरे साथ करने की जिद नहीं की। दरअसल ये गाँव के लोग बहू बेटियों को शहरों में अकेला भेजने को बुरा जानते हैं, लेकिन मुझे अब शीजा को खर्चा भी देना होगा। हर माह 1-2 दिन के लिए गाँव भी जाना होगा। बोलो, क्या तुमको ये मंजूर है? मंजूर है, मैंने कहा, क्योंकि नेमत खान मेरा साहिबान था और मैं किसी हालत में भी उनको खोना नहीं चाहती थी। शीजा को औलाद ना हुई, अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा तो मेरे ससुराल ने मुझे कबूल कर लिया। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।